السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حیات انسانی کے تحفظ کے لیے۔ تقوی کی تاکید قرآن کریم میں باقی تمام احکام سے زیادہ کی گئی ہے۔ متعدد آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے امر کر کے صیغہ امر کے ساتھ مومنین کو لازم قرار دیا ہے، اتقو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن تقوی اس قدر تکرار ہونے کے بعد بھی مومنین کے اندر اور اہل قرآن کے اندر اس طرح سے واضح شکل میں تفسیر شدہ موضوع نہیں ہے جس کو عملی کر سکیں، یعنی حفاظتی تدبیر اپنی عملی نفاذ کے لیے جس طرح اس کو واضح روشن ہونا چاہیے، اس کے تمام ابعاد، تمام پہلو جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح سے واضح نہیں ہے۔ تقوی کے بعض لوازمات تبلیغ و تعلیم اسلام کا حصہ ہیں، لیکن اصل معنی ملزوم جس کے وہ سارے لوازمات ہیں وہ واضح نہیں ہیں۔ تقوی حفاظت و صیانت زندگی ہے، انسانی زندگی کا تحفظ، اور اس کے لوازمات میں سے پرہیز ہے، اس کے لوازمات میں سے خوف ہے، ڈر ہے، لیکن اصل معنی جس کے یہ لوازمات ہیں تدبیر اس کا نام ہے۔ ڈرنا تدبیر نہیں ہے یا پرہیز تدبیر نہیں ہے۔ اصل تدبیر جس کا عنوان تقوی قرار دیا گیا ہے یا حفاظت، وہ علیحدہ عمل ہے۔ قرآن کریم کی جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، صرف اس تنبؤ کے لیے، توجہ کے لیے کہ تقوی کس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری کیا کیفیت ہے اس وقت، ان آیات کو ایک ایک کر کے ملاحظہ کرتے ہیں جن میں تقوی کا حکم آیا ہے، فرمان کے طور پر آیا ہے۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ تقوی کے باب میں اہم فصل حکم ہے، تاکید کے ساتھ اور تاکیدات کے ساتھ۔ ایک جائزہ اس
امر کا لے لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنی دفعہ تکرار ہو رہا ہے، اور دوسری خصوصیت اس میں یہ ملحوظ رکھنی ہے کہ تقوی جن آیات کے اندر حکم کے طور پر آیا ہے، ان آیات کے اندر دیگر کون سے اہم امور ملحوظ رکھے گئے ہیں اور مربوط ہیں تقوی سے۔ جب ایک آیت کے اندر تقوی آغاز میں یا اختتام میں حکم کے طور پر آتا ہے اتقو، وہ پورا سیاق آیا یا اس سے چند مربوط موضوعات تقوی میں دخیل ہیں، شامل ہیں، یعنی تقوی کا ان سے تعلق ہے، ربط ہے۔ یہ تعلق بھی ہم نے سمجھنا ہے، تاکہ جیسے حفاظتی تدبیر کے لیے کیا جائے اگر اہتمام، مثال کے طور پر ابھی آپ کی توجہ نہیں ہوگی پوری قوم کی، گزشتہ چند ہفتے پہلے پاکستان کی پہلی سلامتی پالیسی بنی ہے، پہلی قومی ملکی سلامتی کی پالیسی وضع ہوئی ہے، اور یہ عجیب بات ہے جس کے اوپر پاکستانیوں کو توجہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کے ان 74-75 سالوں میں پہلی دفعہ ملکی سلامتی کی پالیسی بنی ہے۔ 75 سال یہ موضوع پالیسی کی شکل تک نہیں بنا۔ سلامتی، ملکی سلامتی یعنی ملکی حفاظت، ملک کی سالمیت ہر پہلو سے، ایک مملکت محفوظ رہنے کے لیے کن کن موضوعات کی طرف توجہ کرے۔ یہ پہلی دفعہ جمہوری حکومت میں بنی ہے، اور ایک کمیٹی نے یہ پالیسی بنائی ہے، کسی جمہوری ادارے سے، پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، کسی سے بھی اس کی کوئی منظوری نہیں لی گئی، ان کو بتایا بھی نہیں گیا کہ کیا ہے۔ اس کے چند ابواب میڈیا میں نشر کیے گئے ہیں، باقی ساری سلامتی پالیسی دیگر ایسے اہم موضوعات کی طرح وہ مسودوں میں بند ہے، اور میڈیا کو بھی زیادہ آگاہی نہیں ہے، اور میڈیا آگے مزید آگاہی دیتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان جیسے مملکت کے لیے جیسے ہر طرف سے خطرات ہیں، اندر سے، باہر سے، پڑوس سے، دوست ممالک سے، دشمن ممالک سے، ہر طرح کا خطرہ پاکستان کے لیے شیاطین نے آمادہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان تمام خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کی سلامتی پالیسی بنی ہے۔ مثلا ایک کام جو پاکستان میں ابھی موجودہ حکومت نے کیا ہے اور اعتراف کر کے کیا ہے کہ ہم نے عالمی ادارے سے جو مدد لی ہے اس سے ملکی سلامتی خطرے میں ہے، قرض لیا ہے، اقتصادی حالت پاکستان کی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، خارجہ تعلقات پاکستان کے ملکی سلامتی کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے، داخلہ امور ملکی سلامتی کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے۔ ملک میں جگہ جگہ گزشتہ ہفتے بھی افغانستان سے حملہ ہوا فورسز کے اوپر، بلوچستان مسلسل ناامن ہے۔ ہر طرح سے ایک سرزمین خطرات میں ہے، تو اس کو سب سے پہلی چیز یہی حفاظتی تدبیر کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی بقا کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پاکستانیوں کی روٹی سے بھی پہلے ان کی حفاظتی تدبیر ملک کی چاہیے، اور یہ ملکی تدبیر موجود ہوتے ہوئے بھی نافذ اس وقت ہوگی جب اس کی عملی شکل سامنے آئے، اس کو ابلاغ کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی کے لیے، زمین کے لیے نہیں، انسانی زندگی کے لیے، زمین انسان کی رہائش گاہ ہے، موضوع انسان ہے اور انسانی حیات ہے، زمین کے لیے، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے۔ انسانی زندگی قلمرو ہے، یعنی اصل سرزمین جس کے لیے یہ سلامتی پالیسی اللہ نے بنائی ہے، تدبیر بنائی ہے، جس کا نام تقوی ہے، اس سلطنت کا نام انسانی حیات ہے، انسانی زندگی ہے۔ وہ جس سرزمین پر بھی ہو، انسانی جغرافیہ یہ قلمرو ہے اس کی۔ اس سے متعلقہ ہر اہم اور مہم چیزیں قرآن کریم کے اس حفاظتی نظام میں بیان کر دی گئی ہیں، اور ہمیں اسی طرح تقوی کو یا تقوی جیسے معارف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان سے ہمیں عملی زمینی زندگی کے حقائق اور واقعات کے ساتھ مطابقت رکھنے والے اصول ہمارے سامنے ہوں، جن میں پیچیدگی نہ ہو، ابہام نہ ہو، ان میں کوئی ایسا اجمال نہ ہو جس سے یا سمجھنے میں دشواری ہو یا عمل میں دشواری ہو، اتنے واضح روشن قوانین ہوں۔ چونکہ قرآن کی صفت ہے مبین، کتاب مبین ہے، یعنی واضح روشن بات جس کے اندر کی جاتی ہے، ابہام اور اجمال نہیں ہوتا۔ خوب، اب اس وقت جو انسانی زندگی سے متعلقہ قرآن کی رہنمائی ہے، جن کو تقوی کے ذریعے سے محفوظ رکھنے کا حکم قرآن کریم نے صادر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت 206 میں، آیت 206 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس سے پہلے ایک خطرے کا ذکر ہے، وہ خطرہ یہ ہے، آیت 204 سے اس خطر کا اعلان ہوا ہے جس سے محفوظ رہنا ہے آپ کو۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ اس معنی کی طرف توجہ رہے کہ مثلا قرآن کی آیت کے اندر تقوی جن امور سے جوڑ کے ذکر کیا گیا ہے وہ سب اس تدبیر میں شامل ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں۔ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا کے متعلق ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، وہ آ کے آپ کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اس موضوع کی طرف پہلے توجہ دلائی ہے۔ مثلاً اس وقت تعلیمی اداروں میں اور میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بالخصوص، ایک طبقہ تقلیدی مقلد طبقہ، بھیڑیں یوں کہہ لیں، جو مغربی اداروں اور اکیڈمیز کے مقالات پڑھ کے، ہر ملک میں ہیں، پاکستان میں ابھی ان میں اضافہ ہوا ہے، باقی دنیا پہلے سے ان سے آشنا ہے اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی چند سال سے یہ موضوع زیادہ چھڑا ہے۔ وہ ہیں جو
جوان نسل کو مستقبل کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں کیا، آپ سیکھیں کیا، آپ کریں کیا۔ موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو عام لوگوں کو جنہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم پہلے وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم انسان ہو یا غیر انسان ہو، پھر انسان بھی مادی انسان ہو یا مانوی انسان ہو، اور کامیابی کے راستے بتاتے ہیں ان کو۔ کامیابی کے لیے ان کے پاس ائمہ ہیں، 12 امام کامیاب امام دنیا کے، جن میں ایک بل گیٹس ہے سب سے بڑا امام آج کی نسل کا، جو آپ کے موبائلوں میں بھی موجود ہوں گے ایسے سپیکرز کی خطاب اور جملے، جوانوں کو بتاتے ہیں کہ بل گیٹس کیسے اتنا امیر شخص بنا ہے، یا اسی طرح دیگر ایک ایک کر کے جو اس وقت بڑے سپر قارون ہیں دنیا کے، ان کی انہوں نے مثالیں لی ہیں۔ بہت کامیاب لوگ کیسے ہیں، یا پاکستان کے چند جو بلینر لوگ ہیں جن کو ہماری عدالتیں فاسد، چور کہہ چکی ہیں اور سزائیں ان کے لیے تجویز کی ہوئی ہیں، یہ ان سپیکرز کے لیے ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں نئی نسل کو باقاعدہ۔ آپ کے ٹیچرز بھی کرتے ہوں گے یہ کام، چونکہ یہ ٹیچر آلودہ ہوتے ہیں، خود اسی طرح کی تقریریں سن سن کے یہاں تک پہنچتے ہیں، پھر آگے شاگردوں کو بھی یہی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں، کامیابی کی چابیاں کیا ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ائمہ بنائے ہوئے ہیں، کامیابی کے امام، جن میں وہ زکربرگ فیس بک کا مالک ہے، مائکروسافٹ کا مالک بل گیٹس ہے، اور مکیش امبانی انڈیا کا ہے، اور ٹاٹا والا مالک ہے اس کا، فلاں ہے۔ اس طرح کے 12 امام ہیں ان کے کامیابی کے، جو پاکستانیوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو، قرآن انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تقوی انہی کے مقابلے میں چاہیے۔ تقوی سپر ہے، اتقو یعنی اتخذوا وقایا، فوراً سپر اٹھاؤ، ڈھال اٹھاؤ، حفاظت کرو اپنی، اتقو حفاظت کرو، تحفظ دو اپنے آپ کو۔ کس سے تحفظ دو؟ قرآن بیان فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے متعلق آپ کو بعض لوگ لچھے دار باتیں کرتے ہیں جو آپ کو بہت پسند آتی ہیں، یعجبک۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے۔ اس قسم کے خطابات عموماً ہم چونکہ عقیدت مند ہیں، عقیدت مند خطابات کو اپنی عقیدت کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلاً یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اللہ کا خطاب، رب کا خطاب ہے رسول اللہ کو، اپنے نبی کو، کہ اے نبی، آپ کو بعض لوگوں کی باتیں دنیاوی امور میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن عقیدت مند ایسے ترجمہ نہیں کرتے عموماً۔ وہ رسول اللہ کی جگہ پر کوئی عام دنیا زدہ آدمی رکھ لیتے ہیں تاکہ رسول اللہ کا احترام باقی رہے، ملحوظ رہے۔ یہ پوری اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ کا اکرام، احترام، شرف، کرامت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ہی حضور کا یہ مقام و مرتبہ مقرر کیا ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رسول اللہ کے شان و مرتبہ کو جاننے والی ذات ہے۔ لیکن بعض اوقات مسلمان اللہ سے زیادہ رسول اللہ کے حامی ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے زیادہ خیر خواہ بن جاتے ہیں،
اور جو کچھ اللہ رسول اللہ کو فرما رہا ہے اسے بھی توہین اور کسر شان سمجھتے ہیں۔ یہ خطاب رسول اللہ کو ہے کہ اے نبی، آپ کو بعض اوقات دنیاوی مسائل میں، دنیاوی امور میں، حیات دنیاوی کے بارے میں لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، یعجب کا اعجاب، پسند آنا، خوش ہونا کسی بات کو سن کر۔ آپ کو بعض اوقات دنیاوی مسائل میں لوگوں کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور یہی جو آپ کو آ کے دنیاوی مسائل میں باتیں کرتا ہے اور آپ کو اچھی لگتی ہیں، یہ اللہ کو گواہ بناتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ أَلَدُّ الْخِصَامِ ہے آپ کا، یہ جو لچھے دار باتیں آپ کے سامنے آ کے کرتا ہے حیات دنیا میں، یہ بہت ہی ضدی ہٹ دھرم دشمن ہے، لدود ہے یہ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ دشمن فقط نہیں ہے سادہ، الد ہے، بہت ہی ہٹ دھرم دشمن ہے یہ آپ کا، کینہ توز دشمن ہے یہ آپ کا۔ لیکن جب آپ کے سامنے آ کے حیات دنیا کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو بڑی پسندیدہ لگتی ہے گفتگو، اس کی اچھی لگتی ہے آپ کو، رسول اللہ کو۔ خوب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور ایسی لچھے دار باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کا فرمانا ہے کہ اے نبی، لگتا ہے کہ انہیں آپ کو ان کی باتیں پسند آ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں، جبکہ یہ أَلَدُّ الْخِصَامِ ہیں، یہ بہت ڈھیٹ دشمن ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یہ آپ کے سامنے آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ تولا واپس آپ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہاں اتنی اچھی باتیں کر کے جاتے ہیں، پلٹ کر زمین میں فساد کرتے ہیں۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ویرانی اور تباہی کے لیے اقدام کرتے ہیں، حرث و نسل کو تباہ کرتے ہیں، یعنی کھیت تباہ کرتے ہیں، فصلیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، پیداوار نابود کرنا چاہتے ہیں اور نسلیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ خوب خطرہ بہت بڑا ذکر کیا گیا، یعنی گویا یوں سمجھیں کہ آستین کے خطرے سے قرآن آگاہ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے سامنے بڑی پرکشش گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو پسند بھی آتی ہے یہ گفتگو، لیکن یہ ہیں تباہ کن، یہ ہیں ویرانگر، یہ ہیں فاسد اور مفسد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، یہی شخص یا یہ طبقہ جب جواباً اس کو یہ کہا جائے کہ اتق اللہ، اتق اللہ، تقوی اختیار کر، اتق اللہ حکم ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے اس طبقے کو جو آپ کو آ کے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، باتیں لگی لپٹی کرتا ہے، اسے اگر آپ کہیں اتق اللہ، اخذتہ العزت بالاسم، اخذتہ العزت بالاسم، اس کو فوراً گناہ کارانہ مجرمانہ عزت یاد آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں آپ تقوی اختیار کریں، مجھے بے تقوی انسان سمجھتے ہیں، مجھ پر شک کرتے ہیں آپ، میری نیتوں پہ شک کرتے ہیں آپ، مجھے آپ نے کہہ دیا ہے تقوی اختیار کریں، کیا میں تقوی پر نہیں ہوں؟ فوراً ہی اس کو مجرمانہ عزت سامنے آ جاتی ہے، آڑے آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، ہم پہلے اسی
خطبات جمعہ میں اس آیت کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ جمعہ جب گوجرانوالہ میں جامعہ جعفریہ میں اقامہ ہوتا تھا تو یہ آیہ کریمہ وہاں اس وقت زیر بحث آئی تھی۔ وہ چونکہ محفوظ ہے، ساری گفتگو نیٹ پر محفوظ ہے، رجوع کر سکتے ہیں اس کی طرف۔ مجرمانہ عزت بعض لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ قرآن نے اس عزت کو اور اس طبقے کو خصوصیت کے ساتھ نمایاں کر کے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مجرمانہ عزت بڑی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں یہ عزت ہے ہماری، ہے عزت ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں مجرمانہ عزت ہے، گناہ کارانہ عزت ہے۔ ایسے مجرم طبقات جو عموماً فاسد معاشرے میں عزت حاصل کر لیتے ہیں، جیسے پاکستان میں سب سے زیادہ عزت کن لوگوں کی ہے؟ مجرمین کی، سیاسی مجرمین، سماجی مجرمین، معاشرتی مجرمین، اقتصادی مجرمین، مذہبی مجرمین، ان کا احترام سب سے زیادہ ہے، لوگ کرتے ہیں، اور انہیں ذرا سی بھی بات فوراً مائنڈ کر جاتے ہیں یہ، یعنی مجرمانہ عزت انہیں فوراً آ گھیرتی ہے اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا احترام نہیں کیا گیا، ان کی شخصیت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، انہیں جگہ مناسب نہیں دی گئی، انہیں صحیح پروٹوکول نہیں دیا گیا، فوراً ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ طبقہ کثرت سے ہے، اور دیکھا دیکھی چونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، معاشرتی مجرمین کو دیکھ کر دوسرے بھی اپنی اس طرح کی عزت بنانا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی جب آتا ہے تو لوگ کس طرح اس کا احترام کرتے ہیں، کس طرح استقبال کرتے ہیں، کیا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کا ہوتا ہے کہ میں بھی ایک دن آؤں، میرا بھی اسی طرح استقبال ہو، احترام ہو، میرے لیے بھی یہی سارے کام انجام دیے جائیں۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو مجرمانہ عزت کا حامل بنا لیتا ہے۔ تقویٰ کا حکم جب دیں، تقویٰ کی تلقین جب کسی کو کریں اور اس کو عزت نفس کا خیال آ جائے، یہ مجرمانہ عزت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اسے فوراً گناہ کارانہ اور مجرمانہ عزت آ لیتی ہے۔ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ شخص جو تقویٰ کا حکم اس کو دیں تو اس کو مجرمانہ عزت آڑے آ جاتی ہے، کسر شان سمجھتا ہے، توہین اپنی سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ، اور یہ زیادہ ہے یہ مجرمانہ عزت ہم اپنے اندر ڈھونڈیں، میں خود اپنے اندر تلاش کروں کہ یہ علامت جو قرآن نے ذکر کی ہے یہ بہترین نبض ہے دیکھنے کے لیے کہ میں عزت رکھتا ہوں، مجرمانہ عزت ہے یا مومنانہ عزت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے ڈر سے ان کی عزت کرتے ہیں کہ اگر ان کی عزت نہ کی تو یہ نقصان پہنچائیں گے ہمیں، ضرر پہنچائیں گے ہمیں، اس وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ بدترین ہے، روایت کے الفاظ ہیں، سب سے فاسد ترین انسان، ظالم ترین انسان وہ ہے جس کی دوسرے اس کے ڈر سے عزت کرتے ہوں، احتراماً نہ کرتے ہوں، دل سے نہ کرتے ہوں، صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ نقصان دہ انسان ہے، نقصان دیتا ہے جو اس کی عزت نہ کرے۔ یا مہمان کے بارے میں ہے کہ جس مہمان کے لیے میزبان کو تکلف کرنا پڑے، اس کے لیے احتراماً کھانا پکائے یا تواضع کرے، اس شر سے بچنے کے لیے کہ اگر میں نے اس کی اس طرح کی دلخواہ عزت نہیں کی اس کی تو یہ بے عزت کرے گا، باہر جا کے معاشرے میں باتیں کرے گا لوگوں کے ہاں جا کر،
مذاق اڑائے گا جا کر، اس لیے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو تواضع کرتے ہیں۔ یہ بدترین مہمان ہے، شیطان اس کو کہا گیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس سے پہلے والی آیت میں بھی تقوی ہی کا حکم ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیات 203 میں بھی تقوی کا حکم ہے کہ مخصوص معین ایام میں اللہ کو یاد کرو، اگر اس میں تعجیل کر دی یا تاخیر کر دی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ یہ ہم پہلے آیات ساری مشاہدہ کر لیں، پھر اس نقطے کی طرف آئیں گے کہ یہاں علماء مفسرین کو الجھن کیا ہے۔ اتقوا اللہ کا مطلب جو انہوں نے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ کیوں تقوی کو ڈر کی طرف کیوں لے گئے ہیں؟ ایک علمی الجھن ہے آیا کے معنی میں، اس علمی الجھن کی خاطر رائے حل یہ نکالا ہے کہ تقوی کی آیت کو تقوی سے ہٹا کر ڈر میں لے جاؤ تاکہ ترجمہ ٹھیک ہو جائے۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، سب نے یہ ترجمہ کیا ہے، شیعہ سنی جتنے مترجمین ہیں، چونکہ تقلیدی ہیں، ایک دوسرے کا ترجمہ دیکھ کے کاپی کرتے ہیں، صرف جہاں محبت نفرت کی بات آتی ہے وہاں الگ ہو جاتے ہیں، شیعہ سنی بن جاتے ہیں، باقی سب میں ایک جیسے ترجمے کرتے ہیں۔ جیسے تقوی میں چونکہ حب و بغض والا نہیں ہے یہاں موضوع، لہذا یہاں سب نے ایک ترجمہ کیا۔ آپ اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں ان کے مترجم قدیم جدید، شیعہ مترجم مختلف مزاجوں کے، ان کے ترجمے دیکھیں، تقوی میں آ کر نہیں لگتا کہ یہ کس مسلک کا آدمی ہے۔ تقوی میں آ کر سب کرتے ہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن یہی آیت اگر مثلا شخصیات سے مربوط ہوتی تو پھر بڑی فاصلے بن جانے تھے شیعہ سنی ترجمے کے اندر۔ شیعہ ایک طرح سے ترجمہ کرے گا، سنی ایک اور طرح سے ترجمہ کرے گا، جیسے ہیں چند آیات میں اس طرح کے موضوعات چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم بعد میں انشاءاللہ قرآن ہی کے آیات کے ذریعے سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، خود قرآن سمجھائے گا ہمیں۔ قرآن سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر آپ پوچھیں تو آپ کو بتاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، تو ہم سمجھیں گے قرآن سے کہ وہ علمی الجھن کیسے یہاں سے برطرف ہوتی ہے۔ اتقوا اللہ کا ترجمہ ہم بگاڑے بغیر، اس کو پرہیز اور ڈر میں لے جائے بغیر کیسے ترجمہ کریں۔ نیچے جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ایک مقام بتایا ہے۔ تقوی کہاں چاہیے آپ کو؟ جب آپ کو ایک الد الخصام، ایک ڈھیٹ دشمن آپ کا چرب زبان، خوش بیان، گفتگو بڑی دل لبھانے والی کرتا ہو اور بڑے حسین خواب دکھاتا ہو آپ کو زندگی کے، اس کے سامنے تقوی کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ دفاعی تدبیر آپ نے اپنانی ہے، دفاعی لباس پہن لینا ہے، یہاں آپ کو ڈیفنس کی ضرورت ہے، تقوی کی یہاں ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیٹ الد الخصام کے مقابلے میں یہ پہچانا کیسے جائے گا؟ پہچانا اس طرح جائے گا کہ اس کو اگر کہیں تقوی اختیار کرو تو اس کو عزت نفس کا خیال آ جائے کہ آپ نے مجھے میری شان میں توہین کی ہے، مجھے تذکر دیا ہے یا مجھے ٹوک دیا ہے، مجھے تقوی کا کہا ہے، بیان دیا ہے۔ اپنی مجرمانہ عزت جس انسان کے اندر ہو، پتہ چل جاتا ہے انسان کے اندر کہ مجرمانہ عزت ہے یا مومنانہ عزت ہے۔ مومنانہ عزت
وہ جلدی خراب نہیں ہوتی، مجرمانہ عزت اشاروں سے بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس سے پہچانیں آپ اس کو کہ یہ آپ کا دشمن ہے۔ الد الخصام، تقوی آپ نے بھی اختیار کرنا ہے اس کے مقابلے میں اس شخص سے بچنے کے لیے۔ دیگر آیات بھی ہیں انشاءاللہ توفیق کے مطابق اپنے وقت میں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے انشاءاللہ، اور معارف قرآن کو پروردگار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لباس تقوی سے سب کو خداوند تبارک و تعالی آراستہ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے انسانی حیات کے لیے، دنیاوی، اخروی، عائلی، سماجی، معیشتی، معاشرتی، ہر زندگی کے پہلو کے لیے حفاظت تقوی کے ذریعے سے ہے۔ تقوی کے نظام کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور اس اہتمام میں یوم الجمعہ بنیادی کردار رکھتا ہے، اور اسی طرح یوم الجمعہ جو آداب مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سب سے مہم و اہم نماز جمعہ ہے۔ تقوی کا یہ عظیم منبع مومنوں کی بے رغبتی کا شکار ہوا ہے بعض شبہات کے نتیجے میں۔ بعض علماء ربانی اپنے عہد میں مومنوں کی اس بے رغبتی کو دیکھ کر انہیں اپنا عالمانہ فریضہ بجا لانے کی اللہ نے توفیق دی ہے، جن میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے ہر ممکنہ طریقے سے مومنوں کو ترغیب دلائی ہے
نماز جمعہ کے لیے اور شبہات کا ازالہ کیا ہے، اور مومنوں کو یہ فریضہ الہی قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ کتاب صلاۃ الجمعہ کے آخر میں ختام و نصیحت ہے، اور اس نصیحت کے بھی آخری حصے میں شہید فرماتے ہیں کہ یہ عظیم فریضہ اعظم الفرائض و افضل الفرائض، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور ایک مومن انسان کو، مسلمان کو جچتا نہیں ہے، اس کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ اس سے غفلت کرے اور اسے ترک کرے، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عظیم اجر رکھا ہے اس سے محروم ہو، اور بلکہ ترک فریضہ کی وجہ سے معصیت کا مرتکب ہو، جرم کا مرتکب ہو اور جہنم چلا جائے۔ یہ ایک مومن مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ خصوصاً کیوں ترک کرے؟ بعض اوقات انسان سستی کرتا ہے، سب کرتے ہیں، غیر معصوم کرتا ہے، تعلل کرتا ہے، سستی کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ انسانی مزاج کا حصہ ہے کہ اگر ارادہ کمزور ہو اور مزاج مضبوط ہو تو ٹال مٹول بہت زیادہ کرتا ہے، انسان سستی زیادہ کرتا ہے۔ فقط جن لوگوں کے ارادے بہت مضبوط ہوتے ہیں وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، بہانے نہیں کرتے، وہ پابندی کے ساتھ فرائض بجا لاتے ہیں۔ لیکن جن کے معدے مضبوط ہوں، خواہشات بہت طاقتور ہوں، ہوس زیادہ ہو لیکن ارادے کمزور ہوں، یہ نہیں کر پاتے، سخت کام، دشوار کام، بلکہ آسان کام بھی نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعضوں پر نماز بہت گران گزرتی ہے، آسان ترین عمل دنیا کا نماز ہے، یہ بھی بعضوں کے اوپر عذاب ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ جو مضبوط ارادے والے، خشوع والے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب پر بہت گران گزرتی ہے نماز۔ جو مضبوط ارادے کے مالک ہیں وہ نہیں کرتے ٹال مٹول، باقی سب کرتے ہیں۔ کسی فریضہ کو ترک کرنا، تاخیر کرنا، اس میں کوتاہی کر دینا سستی کی وجہ سے، یہ بھی معصیت ہے۔ کمزور ارادے کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے، یہ سب معصیت کے زمرے میں آتا ہے۔ شہید جو نکتہ فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرائض ترک کر دیتے ہیں انسان بعض، لیکن وہ فریضہ جس کو توہین کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، گھٹیا قرار دے کر چھوڑ دیا جائے، بے اہمیت قرار دے کر چھوڑ دیا جائے، اس کے مرتبے کا انکار کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بہت زیادہ بڑی معصیت ہے۔ یہ وہن بھی انسان کے دل میں ہو کہ جمعہ کیا ہوتا ہے، جمعہ کی کیا اہمیت ہے، جمعہ کیا ہے، نماز جمعہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں سستی نہیں ہے، چونکہ انسان جب سستی کی وجہ سے فریضہ ترک کرتا ہے تو فریضے کا انکار نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ بہت بڑا فریضہ ہے، مجھ سے سستی ہو گئی ہے، میں نہیں کر سکا۔ لیکن جب وہ ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ نماز جمعہ تو واجب ہی نہیں ہے، نماز جمعہ کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، نماز جمعہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، نماز جمعہ کے تو احکام ہی ایسے ہی، شہید فرماتے ہیں یہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے انسان۔ توہین کی وجہ سے، وہن کی وجہ سے، تہاون کی وجہ سے کسی فریضہ کو چھوڑ دے انسان، بڑا معصیت کار بنتا ہے۔ فَكَيْفَ بِالتَّعَرُّضِ لِعِقَابِ تَرْكِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَظِيمَةِ وَالتَّهَاوُنِ فِي حُرْمَتِهَا الْكَرِيمَةِ، اس کے حرمت کو انسان گھٹیا شمار کر کے پھر اس میں سستی کرے، یہ بڑا جرم ہے۔
مع ما سمعت من توحد اللہ تعالی و رسولہ و ائمتہ بالخسران العظیم والطبع علی القلب والدعاء علیہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے جو خسران عظیم ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے اور ائمہ نے ترک نماز جمعہ پر جو خسارہ عظیم ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ انسان، یعنی یہ تنہا فریضہ ہے جس کے انجام نہ دینے سے انسان فوراً منافق کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ کوئی اور فریضہ ایسا نہیں ہے جس کے ترک کرنے سے انسان منافق شمار ہوتا ہو۔ بیماری نفاق دل میں پیدا ہو گئی ہو، جمعہ ہے فقط۔ جمعہ علامت ہے، جو انسان رغبت نہیں رکھتا نماز جمعہ میں، منافقت ہے اس کے دل میں۔ یہ اہل البیت علیہ السلام کا فرمانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، امیر المومنین کا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ والدعاء علیہم من تلک النفوس الشریفہ، اور نفرین بددعا ائمہ اہل بیت کی طرف سے اس شخص کے لیے سرزنش اور مذمت ہے شدید جو نماز جمعہ کو گھٹیا سمجھ کے یا شبہ اس میں کر کے ترک کرتا ہو اس کو۔ بما سمیت الی غیر ذلک من الوعید وضروب التحدید علی ترک الفرائض مطلقہ فضلا عنہا، ہر فریضہ کے ترک پر مذمت ہے، خصوصاً نماز جمعہ کے متعلق۔ ترک فقط یوں نہیں کہ ترک ہے اور آخری رکعت میں پہنچ جائیں تو انسان منافقت سے باہر چلا جاتا ہے، یا نہ، اہتمام چاہیے، جس طرح ترغبت چاہیے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کی، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، ہمیں حکومت امامت، دولت کریمہ، نظام الہی میں رغبت دکھانی ہے، رغبت دکھانی ہے۔ وہاں پر فقط یوں نہیں کہ آخری رکعت میں شامل ہو کے اپنا نام مومنوں میں لکھوا لیں۔ اگر نماز جمعہ کی نسبت نہیں دل کے اندر احترام، تو منافق ہی رہتا ہے انسان، آخری رکعت پڑھ کے بھی۔ آخری رکوع میں شامل ہو جائے اور کہے میں جمعہ حاصل کر لیا ہے، منافقت سے نہیں نکلتا، چونکہ رغبت نظر نہیں آتی۔ رغبت چاہیے، شدید رغبت کہتے ہیں رجحان، شدید رجحان کو، طلب سے بڑھ کر ہوتی ہے رغبت۔ رغبت عملی اقدام کے ہمراہ ہوتی ہے، وہ طلب جس میں عملی اقدام بھی شامل ہو، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ رغبت چاہیے نماز جمعہ کے اندر، نہ فقط شمولیت۔ ہم شرکت تک ابھی نہیں پہنچے، ابھی ہمارے قلوب نماز جمعہ میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ شہید فرماتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام شرکت سے آگے رغبت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، چونکہ مقام ایسا ہے نماز جمعہ کا۔ وَالتَّعَلُّلِ، یہ جملہ بہت غور سے سننا ہے، یہ پیراگراف۔ وَالتَّعَلُّلُ ذَوِي الْكِسَالَةِ وَأَهْلِ الْبِطَالَةِ المتہاونین بحرمت ذی الجلالہ فی ترکها بمنع بعض العلماء من فعلها فی بعض الحالات مع ما قد عرفت من شذوذه وضعف دلیله معارض بمثله فی الامر بها والحث علیها والتحدید لتارکها من اللہ ورسولہ وائمته صلوات اللہ علیہم اجمعین والعلماء الصالحین والسلف الماضین ویبقى بعد المعارضہ ما هو اضعاف ذلك وأي وجه لترجیح هذا الجانب ما خطره وضرره لولا قلة التوفیق
وسوء الخذلان وخدع الشیطان. یہ پیراگراف توجہ سے سنیں. وتعلل ذی الکسالہ، تعلل ٹال مٹول کو کہتے ہیں. کروں گا، کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس جمعے نہ صحیح اگلے جمعے چلے جائیں گے، ابھی ختم تو نہیں ہو گیا جمعہ، ضروری کام پہلے نپٹا لیں، پہلے کوئی اور معاملہ انجام دے لیں. یہ تعلل ہے، ٹال مٹول کرنا، علت ڈھونڈنا، بہانے ڈھونڈنا، بہانہ جوئی. تعلل بہانہ جوئی کو کہتے ہیں. وتعلل ذوی الکسالہ، کسالت سستی کو کہتے ہیں. یہ جو مزاجاً سست عنصر ہیں، سست ارادے کے مالک ہیں، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. سست ارادہ ہونا عذاب ہے امت کے لیے بھی، اور یہ تکلیف دہ ترین چیز ہے جو امام کے لیے. علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ شکوہ، دکھ، درد ان لوگوں کا تھا، یہ سست مزاج اور سست ارادہ لوگ. ذوی الکسالہ واہل البطالہ، یہ جو سست ارادہ لوگ ہیں، سست ایمان لوگ ہیں. وہ اہل بطالت ہیں. بطالت یعنی جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، بے مقصد کام کرتے ہیں، بے مقصد سرگرمیاں ہیں جن کی. باطل امور، بے مقصد امور میں عموماً مثلا جمعہ کا وقت ہے اور موبائل پہ مصروف ہیں. جتنے فرض کریں نماز جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، 1 گھنٹہ میں یا 1 کال کر لیں گے یا 2 گھنٹے کی کال تو کوئی اتنی مشکل چیز نہیں سمجھتے. جمعہ والے بطالت ہیں. کس بات پہ یہ ساری سرگرمی؟ یا سوئے رہیں گے، یا گپیں لگاتے رہیں گے، یا کوئی کھیل کود میں لگے رہیں گے. وَتَعَلُّلُ ذَوِي الْكَسَالَہ، اب آپ یہ ہمیں شہید فرما رہے ہیں کہ سست مزاج لوگوں کا ٹال مٹول کرنا، اہل بطالت، عاطل باطل اپنی زندگی ضائع کرنے والوں کی ٹال مٹول. المتہاونین بحرمت ذی الجلالہ، اور اس عظیم المنزلت عبادت کی توہین کرنے والے، گھٹیا سمجھنے والے، ان کی ٹال مٹول. 3 طبقات ذکر کیے ہیں. سست لوگوں کی ٹال مٹول، اہل بطالت کی ٹال مٹول، اور حرمت نماز جمعہ کو گھٹانے والے انسانوں کی ٹال مٹول. فی ترکہا، کیوں ترک کرتے ہیں اس جمعہ کو، اس عظیم المرتبت عبادت کو؟ وجہ یہ ہے بے منع بعض العلماء من فعلہا، چونکہ بعض علماء نے منع کیا ہے ان کو. نماز جمعہ واجب نہیں ہے، بعض علماء کے منع کرنے سے یہ نماز جمعہ ترک کر دیتے ہیں. فی بعض الحالات، یہ جو بعض علماء نے منع کیا ہے بعض حالات میں، بعض دنوں میں. مع ما قد عرفت من شذوذہ وضعف دلیلہ، اب آپ کو تو شہید ثانی کی تحقیق پڑھ کے کتاب سے بیان کی ہے. کتنے علماء ہیں کل جنہوں نے نماز جمعہ سے روکا ہے؟ 2، وہ بھی 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے، یعنی قرآن کے نزول کے بعد اور عصر امامت ختم ہونے کے بھی 200 سال بعد انہوں نے آ کر نماز جمعہ میں شبہہ ظاہر کیا ہے کہ نماز جمعہ کے قیام میں تو امام کی شرط ہے. 600 سال بعد، 500 سال بعد آ کر وہ بھی 2 عالم ہیں، کل ملا کے 2 عالم ہیں. ایک ابن ادریس حلی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ بہت اہم شخصیت ہیں، یہ بہت ہی جرأت مند فقہا میں سمجھے جاتے ہیں. ابن ادریس حلی یہ ایک ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کے متعلق کہا ہے کہ مشروط ہے. 6ٹھی صدی ہجری میں، 4تھی صدی ہجری میں بھی بعض نے کہا ہے. اتنی قلیل ان آدمیوں کے یا ان کے شبہ ظاہر کرنے سے نماز جمعہ ترک کر دیا.
جبکہ یہ جنہوں نے کہا ہے یہ شاذ ہیں، چونکہ کل 2 ہیں ملا کے، وضعف دلیل ہی، اور دوم یہ کہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس، جس دلیل سے یہ بات کی ہے وہ دلیل بہت کمزور ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ معارض بمثلہ فی الامر بہا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان شاذ علماء کے اس ضعیف قول کے مقابلے میں بہت قوی دلائل موجود ہیں، صحیح السند روایات موجود ہیں، اور وہ معارض ہیں اس قول کے۔ والحث علیہا، نماز جمعہ کے متعلق تاکید کرنے والی روایات، والتحدید لتارکہا، اور تارک نماز جمعہ کو جو روایات تحدید کرتی رہی ہیں، یعنی جو نماز جمعہ 3 نماز جمعہ مسلسل ترک کرتا ہے منافق ہے۔ اب یہ رسول اللہ فرما رہے منافق ہے، علی علیہ السلام فرما رہے منافق ہے، امام صادق فرماتے ہیں منافق ہے، لیکن بعض علماء کے قول کی اتنی احترام ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو، امام صادق فرماتے رہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھکرا دیا نا۔ یہ جب فرما رہے ہیں کہ منافق ہے جو نماز جمعہ ترک کرتا ہے، من اللہ و رسولہ و ائمتہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور پھر والعلماء الصالحین، علماء صالحین جنہوں نے تاکید کی ہے نماز جمعہ کے وجوب پر، والسلف الماضین، اور گزشتہ اسلاف علماء کرام، ویبقى بعد المعارضہ ما ہوا اضعاف ذلک۔ ان 2 قول کے مقابلے میں اتنے اقوال ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنی روایات ہیں، اتنی آیات ہیں، نصوص ہیں، ان سب کو چھوڑ کر فقط 2 ضعیف قول کو پکڑ کے اور شبہہ اتنا موٹا کر دینا، یہ شہید فرماتے ہیں بے توفیقی ہے۔ فأی وجہ لترجیح ھذا الجانب، اب بتاؤ کیا ترجیح رہ گئی ہے ضعیف شاذ قول کو صحیح و سند و دلالت روایات کے مقابلے میں لا کر آپ قرآن کے مقابلے میں لائیں، روایات کے مقابلے میں لے آئیں، اجماع کے مقابلے میں لے آئیں 2 کمزور قول۔ تو شہید فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ترجیح ہے اس ضعیف قول کو پھر اس پر مقدم رکھنے پر، صرف یہ کہ سستی، یعنی نماز جمعہ کے عدم وجوب کا جو قول ہے یہ سست انسانوں کے مزاج کا فتویٰ ہے، مزاجی سستی کے ساتھ اس کو سازگاری حاصل ہے، اس وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ مع خطر ہی و ضرر ہی، جبکہ ادھر سے خطر بھی اتنا شدید ہے، ضرر بھی ہے۔ لولا قلت التوفیق، توفیق کی قلت ہے کہ اللہ بعض لوگوں سے توفیق لے لیتا ہے کچھ کاموں کی، اور یہ ہے وسوء الخذلان، اور اللہ تعالیٰ بعضوں کو بدترین خذلان میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنے دین سے باہر قرار دینا چاہتا ہے، بہت بدترین خذلان، دین سے دوری کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ وخدع الشیطان، اور اسی طرح شیطان کا دھوکہ ہے۔ توفیق اللہ کی، یعنی شہید فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعہ کو اہمیت نہیں دیتا، ایک شیطان کے دھوکے میں آیا ہوا ہے، دوسرا سوء الخذلان کا شکار ہے کہ خداوند تعالیٰ نے دور کر دیا ہے اس کو گویا، اور توفیق اس سے چھین لی ہے۔ اس لیے ان جو قول ہے عدم وجوب کا وہ اتنا کمزور ہے اس خطرے کے ساتھ ساتھ جو شہید فرماتے ہیں۔ نسأل اللہ تعالیٰ بفضلہ و رحمتہ، تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، ایک پیراگراف، اسے بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فرائض دینیہ سمجھنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں معارف الہیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما،
ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔